السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم وفي رواية لا يدخل الجنة قطاع رواه البخاري. الحمد لله تمام تعریف تمام توصیفات یا احتجاج ہر قسم کی بغاوت سلوکی پر کریں اسی ذات واحد اللہ سبحانہ وتعالی الحاکمین مالک الملک ذو الجلال والاکرام کی ہدایت یہ وہ قضاوات ہیں جو خالق و مالک حاکم و رازق معبود برحق پالنہار مولا مربی مشکل کشا عاجز روا و معبود برحق ہے وما ذلك عن الله بعزيز ولا رب العالمین جس کو اپنے اوپر کسی اور کے غالب ہونے کا ڈر نہیں ہے وہی سب سے زیادہ غالب، وہی سب سے زیادہ زبردست، وہی سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو سب سے بڑا رزاق، روزیوں کا بھرپور عطا کرنے والا، چاہے اس کے ماننے والے ہوں یا اس کے بعد نہیں ہوں، اس پاک پروردگار عالم کی یہ مہربانی یکساں طور پر سب کے لیے ہوتی رہتی ہے، کیونکہ دنیا سے، دنیا کی حیثیت، دنیا کی کوئی بقار اللہ رب العالمین کے نزدیک نہیں ہے، کیونکہ حدیث ہے بخاری کی روایت میں اللہ سے پیارا حدیث میں دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین اپنے الحاکمین کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، کوئی مرتبہ ہوگا، کوئی مقام ہوگا، تو اللہ رب العالمین اپنے الحاکمین اپنے باغیوں کو جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، منافقت بجا لاتے رہتے ہیں، دنیا بھر کے سارے اس کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے رہتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین اس میں سے نہ دیتا، دنیا سے کوئی فائدہ حاصل نہ کرنے دیتا، اگر دنیا کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوگا، یعنی اتنی بھی حیثیت اللہ رب العالمین کے یہاں دنیا کی نہیں ہے، دنیا کی چیزوں کی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، ہر چیز اپنے اپنے وقت پر جب اللہ رب العالمین کا حکم آئے گا اس انتظار کے وہ وقت کے آتے ہی ہر چیز فنا ہو جانی ہے۔ جب جس طریقے سے چاہے گا، جہاں چاہے گا، جس لمحے چاہے گا،
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان کو ختم کر دے گا، فنا کر دے گا، چاہے بنی انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں یا دیگر اور ساری مخلوقات کیوں نہ ہوں، باقی رہ جانے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی، اس بات پر پروردگار عالم کی، اس اللہ سبحانہ و تعالی کی، اس لائق عظیم ذات کی، اس لائق تحسین ذات کی، اس رب احد الصمد کی، وہی ہر قسم کی عبادتوں کے لائق، وہی ذات ہر طرح کی عبادتوں کے، ہر طرح کی نیکیوں کے بجا لانے کا حقدار، کہ کوئی بھی قسم کی کوئی نیکی، کوئی عبادت ایسی ہو ہی نہ ایک بندے کی طرف سے کہ جس میں خالصتاً اللہ رب العالمین شامل نہ ہو، یعنی پوری طرح سے صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی اس کی بندے کی عبادتوں میں شامل ہونا چاہیے، چاہے وہ چھوٹی سی نیکی ہی بجا لانے کی کوشش کیوں نہ کرے، لیکن وہ بھی صرف رب کے واسطے، رب کی رضامندی کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، اس سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا طلبگار رہتے ہوئے، یہی اصل توحید ہے۔ اور شرک اس کے خلاف، اس کے ضد، کہ جہاں کہیں بھی ان نیکیوں میں، ان عبادتوں میں اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی شراکت ہو گئی، ہو گیا ذرا برابر بھی شراکت اگر ہوئی، تھوڑی سی بھی، معمولی سی بھی، ہوا کے برابر، بال کی برابر جیسے، یا اس سے بھی کم، جہاں کہیں بھی شائبہ آیا، شراکت ہوئی، کسی اور کو شریک کیا، بھلے ہم خوب اچھے طریقے سے، بہت عمدگی کے ساتھ، بڑی محنت کر کے، بڑا مال صرف کر کے، خرچ کر کے، بڑی اپنی ساری مصروفیات میں سے وقت نکال کر کسی طریقے سے رب کے حضور حاضر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ذرا برابر اس میں کہیں نہ کہیں کسی اور کی شراکت آ گئی، سب پکا نہیں دیا، سب کچھ بیکار، سب ختم۔ یہی اصل توحید ہے، اور یہی مطلب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، کہ اللہ رب العالمین ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب اس چیز کا ایک بندہ اقرار کر رہا ہے تو عملی طور پر بھی وہ چیز نظر آنی چاہیے، تبھی ایک بندہ، ایک ایمان والا اپنے دعوے میں اور اپنے معاملے میں، اپنے عمل میں یکساں ہوگا، ورنہ فرق پا لیا جائے گا۔ اور یہی منافقت ہے کہ انسان کہے کچھ اور کرے کچھ اور۔ ہم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے مقرر کردہ مؤذن کی آذان پر، آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم مسجدوں میں حاضری بھی دیں، خالصتاً اللہ رب العالمین کے آگے سر سجود بھی ہوں، رکوع بھی کریں، اس کے لیے نمازیں بھی پڑھیں، لیکن پھر باہر نکل کر ہم غیروں کے آستانے پر بھی پہنچ جائیں، کسی قبر پر بھی پہنچ جائیں، کسی مزار کے چوکٹ پر بھی پہنچ جائیں، وہاں جا کر بھی ہم سجدے ہو جائیں، وہاں جا کر اپنے دامنوں کو پھیلائیں، اپنے ہاتھوں کو دراز کریں کہ فلانے پیر صاحب، فلانے بابا، فلانے حضرت، فلانے قبر والے، فلانے خانقاہ والے، فلانے ابدال، فلانے قطب، نہیں، کہ فلانے ہمیں روزی دے سکتے ہیں، فلانے اولاد دیں گے، اگر اولاد نہیں ہو گئی تو فلاں کے یہاں پہنچ جاؤ، فلاں دن فلاں وقت فلاں گھڑی پر اتنے یہ معاملہ کر لو تو فلانے بابا کی برکت سے تمہیں اولاد ہو جاتی ہے، سب شرک۔ یہاں لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالی خود فرما رہا ہے کہ اولادوں کا عطا کرنا اس ہم کی حق ہے، وہ جس کو چاہے، جس طریقے سے چاہے اولاد کا عطا کرنا، جس کو چاہے بیٹی بیٹی دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے دونوں دے دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے۔ اور کتنے ہی ایسے معاملات، کتنے ہی ایسے معاملات منظر عام پر آتے رہتے ہیں کہ لاکھوں کوششوں کے بعد، علاج معالجوں کے بعد، سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایک لمبے عرصے تک، جب تک اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہوتا اس وقت تک اولاد نہیں ہوتا۔ اور صرف یہ اولاد ہی کا معاملہ نہیں، کاروبار میں ترقی کا معاملہ لیجیے، شادی بیاہوں کا معاملہ لیجیے، کسی اچھے کوئی ایسا کام جو رکا ہوا تھا سالوں سے، اس طریقے سے اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آزمائش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے ایمان والے بندوں کو تو آزمانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔
اسی وجہ سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جہاں اپنے حقوق رکھے اور ان کا بیان فرمایا، ان کے تعلق سے احکامات صادر فرمائے، وہ شرائط، وہ ضوابط رکھی کہ جس پر عمل کرتے ہوئے ایک بندہ، ایک ایمان والا شخص پوری طریقے سے توحید پر جمع رہ کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، یعنی شرک اس میں نہ آ پائے۔ یہ اپنے حقوق بیان فرمائے، اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آپس میں بندوں کے حقوق بھی بیان فرمائے کہ آپس میں تمہارے حقوق کیا ہیں، کس طریقے سے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اختیار کرنے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے توحید اور شرک کے بارے میں فرمایا، جیسے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ دو چیزوں کو واجب کر دیتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ دو چیزوں کو واجب کر دیتی ہیں، یعنی توحید پر جمع رہا بندہ اسے حال ہو گیا جنت واجب، توحید نے جنت واجب کر دیا۔ اور ایک بندہ ایسا کہ جس نے شرک کیا بغیر توبہ کے، اسے حال میں دنیا سے پوچھ کر گیا تو اس کا جو شرک کرنا تھا نا اسے جہنم کو واجب کر دیا۔ تو توحید نے جنت کو واجب کیا اور شرک نے جہنم کو واجب کر دیا۔ دو چیزوں کو واجب کر دیا۔ یہ معاملہ صاف طور پر حقوق اللہ کا ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے، وہ اس سے الگ ہے۔ اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا، بارہا اس کی تعریف فرمائی۔ اس کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس چیز کا ارشاد فرمایا، تعلیم دی صحابہ کرام کو، پوری امت کو یہ سکھا گئے کہ کس طریقے سے تم نے آپس کے معاملات کو اختیار کرنا ہے، آپس کے ایک دوسرے کے حقوق کو کس طریقے سے دھیان میں رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہی سورہ نحل کی آپ آیت کو دیکھ لیجیے ہم کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ رب العالمین کو حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر، اور یہ آیت ایسی آیت ہے جو ہر جمعے کے اختتام پر پڑھی جاتی ہے۔ اس بات سے ہی اس آیت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس کی فضیلت کا، اس کے ایک مقام اور مرتبے کا پتہ چل سکتا ہے کہ اس آیت میں جو باتیں اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے نا، جن باتوں کے کرنے کا اور جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، اس کی کس قدر اہمیت ہے۔ ان اللہ یأمرکم، اللہ رب العالمین تمہیں حکم دے رہا ہے بالعدل، انصاف کا، عدل کا، یعنی ہر حال میں انصاف کرنا ہے، جس قدر بھی ہو سکے، چاہے اپنا ہو پرایا ہو، حق بات کا معاملہ ہو، کسی چیز کے لین دین کا معاملہ ہو، کہیں لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو، وہاں اپنا پرایا نہیں دیکھنا، وہاں انصاف کرنا ہے، انصاف کا معاملہ اختیار کرنا ہے، عدل کرنا ہے، جو ظاہر ہو وہی باطن بھی ہو، یہ بھی ایک انصاف کا کی تعریف کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ عدل کی یہ تعریف کی انہوں نے کہ عدل یہ بھی ہے کہ جیسے انسان کا ظاہر ہے ویسے اس کا باطن ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اندر کچھ اور ہے اور ظاہر طور پر کچھ اور ہے، اندر چھل کپٹ بھرا ہوا ہے لیکن ظاہر طور پر بڑے نرم بڑے اچھے بن کر دکھا رہے ہیں، یہ عدل، یہ انصاف نہیں ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک بندہ مومن جب تک اپنی ذات سے انصاف نہیں کر سکتا نا تب تک دوسروں سے کیسے انصاف کرے گا؟ پہلے انصاف کا تقاضا اپنے آپ سے، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے نا۔ قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والوں سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ اہلی کو پھر اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، پھر دوسروں کی طرف جانا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو جنت کی طرف لے جانے والی ہو، جہنم سے روکنے والی ہو، ہر اس چیز کا تقاضا ہی سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کیا جائے، سب سے پہلے اپنی ذات سے اس کی شروعات اس کی بسم اللہ کی جائے۔ تو عدل کی تعریف یہ بھی ہے
جس کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کہ جیسا ظاہر ہو ویسا باطن، جیسا باطن ویسا ظاہر، یعنی دو رخ پر دو غلط اختیار نہیں کرنا ہے کہ کسی اور کے سامنے کسی اور طرح کی بات کر لی، پھر وہی بات جب کہیں اور آئی تو وہاں کسی کچھ اور کر دیا معاملہ۔ ایک حکمت مصلحت الگ چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ دلوں کی نیت یا اس کا فطور کو ظاہر کرتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ایسا رویہ اختیار کیا جائے تو یہ حل نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز فرمائیں احسان، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اور احسان کرتے رہنے کا اللہ رب العالمین حکم فرما رہا ہے۔ احسان کی بھی الگ الگ تعریف بتائیں۔ احسان کی تعریف یہ ہے کہ اگلے کے سامنے اگلے کے ساتھ معاملہ اس طرح سے کرنا کہ جتنا اس کا حق بن رہا ہے نا اس سے زیادہ اس کو عطا کرنا، یہ احسان ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کام کیا، اس کی مزدوری کچھ بنتی ہے، 100 روپے اس کی مزدوری بنتی ہے، تو ہم اس سے خوش ہو کر اس پر احسان بھی کریں اور تھوڑا سا اوپر سے الگ سے رہیں، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ جس پہ کے ذریعے سے اس پر اور احسان ہو جائے تھوڑا سا، لیکن اس احسان کو جتانا نہیں ہے، اس احسان کو جتانا نہیں ہے، جتانے والے کے لیے سخت وعید ہے قیامت کے دن کے لیے۔ مستدرک حاکم کی روایت، اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ جن سے اللہ رب العالمین نہ کلام کرے گا، نہ نظر رحمت ان کو فرمائے گا، نہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ 3 چیزیں ہوں گی ان کے ساتھ، نہ ان سے کلام فرمائے گا اللہ رب العالمین، نہ ان پر نظر رحمت کی جائے گی، یعنی ان کو رحم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان کے عذابوں کو معاف کیا جائے گا۔ تو ٹھکانا کیا بچا؟ اللہ رب العالمین سب کو بجا محفوظ رکھے۔ وہ 3 قسم کے لوگ ہیں کون؟ ان میں سے پہلا فرمایا ملبس، ایسا مرد جو اپنے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے رکھتا ہے۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ یہاں نماز کا کہیں ذکر نہیں ہے، یہاں سب سے اہم بات کیا ہے کہ یہاں نماز کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہو رہی، یہاں ایک عام بات کہی جا رہی ہے بالکل۔ یعنی پتہ کیا چلا، ایک مرد کے لیے واجب ہے، بالکل واجب ہے کہ وہ ہر وقت اپنے کپڑے کو ٹکنے سے اوپر رکھے گا۔ اور یہ ایک حدیث نہیں، اس کے تعلق سے بہت ساری حدیث ہیں۔ اب اسی کی تفصیل میں ہم سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جو ٹکنے سے نیچے کپڑا رکھتا ہے۔ تو وہاں بھی یہ نہیں کہ جو نماز کے وقت کپڑے کو ٹکنے سے نیچے رکھتا ہے، وہاں بھی یہ نہیں ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر اور اس کے تعلق سے اور دوسرے احادیث جس میں آپ نے وصیتیں فرمائی صحابہ کرام کو کہ جتنا ہو سکے تو اپنے کپڑے کو آدھی پنڈلی تک رکھنا، اگر نہ ہو سکے تو ٹکنے سے اوپر رکھنا، یعنی ٹکنے تک یا ٹکنے سے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ بخاری کی روایت، ٹکنے سے نیچے جس کا کپڑا جائے گا وہ آگ میں ہوگا۔ ان ساری روایتوں کو ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو نماز کے لیے خاص کر دیا ہے کہ ابھی نماز کا وقت ہوگا تو ہم کپڑے کو ٹکنے سے اوپر رکھیں گے اور نماز پڑھتے ہی مسجد سے باہر نکلتے ہی پھر وہ ہاتھ نہیں، یہ سب اسی میں شامل ہے۔ تو پہلا شخص۔ دوسرا شخص فرمایا جو جھوٹ بول کر یہ جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیچے، جو جھوٹ بول کر یہ جھوٹی قسم کھا کر کے گاہک کو کسی طریقے سے تسلی ہو جائے، پارٹی کسی طریقے سے راضی ہو جائے، وہ ہمارے سامان کو خریدنے کے لیے تیار ہو جائے، بس اس کو کسی طریقے سے تسلی دینی ہے۔ اب اس کو جھوٹ ملایا جا رہا ہے، ادھر کی ادھر کی اگلی پچھلی ساری، یہاں تک جھوٹی قسمیں تک کھانے کے لیے تیار ہو گیا بندہ، تو اللہ رب العالمین اس کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ ان کی طرف نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ تو پہلا شخص ٹکنے سے نیچے کپڑا رکھنے والا، دوسرا جھوٹ بول کر ایک جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیچنے والا، تیسرا شخص احسان کر کے جتانے والا۔ احسان کی بات ہے، تیسرا شخص وہ جو احسان کر کے جتا دے۔ جتانا اللہ رب
العالمین کو پسند رہتی ہے. کیوں؟ انسان اس نقطے کو ذہن میں رکھے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہی میں اس نیکی کو کرنے کا تیار ہو سکا. ورنہ اگر رب کی توفیق نہیں ہوتی تو کسی میں مجال ہے کہ وہ کسی کام کو کر لے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کیا؟ یہ تو مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ نیکیوں کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں دیتا. تو یہ رب کی کرم فرمائی ہے کہ اس رب نے اپنی توفیق سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی عنایت و مہربانی کے ذریعے سے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس نیک کام کو، اس نیکی میں آگے بڑھ سکیں. تو ہمیں اس بندے کا احسان ماننا چاہیے. ہم جس پر احسان کر رہے ہیں نا، ہمیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی کہ ہم کسی نیکی کرنے کا آمادہ ہو سکے، تیار ہو سکے، نہ کہ ہم اس پر اپنا احسان جتائیں. یہ رب کو پسند ہے. ایک تعریف تو احسان کی ہے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا. دوسری تعریف ہم دیکھیں بخاری کی روایت حدیث جبرائیل جس کو کہتے ہیں، لمبی طویل حدیث ہے. اس میں پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو ہم یہاں پر دیکھیے احسان کی تعریف کیا فرمائی. ایک تو وہ تعریف ہے احسان کی، یہاں پر دیکھیے احسان کی کتنی بہترین اور عمدہ تعریف فرمائی. سبحان اللہ، پوری طرح سے توحید پر چلی ہوئی تعریف. یعنی اگر اس کو عمل میں لاتے ہوئے ایک بندہ یہ احسان والا کام کرے نا تو اس کے بارے کی نیارے ہو جائے، اس کی دنیا اور آخرت سمجھ جائے، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامران ہو جائے. سبحان اللہ، بس صرف سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرما دے. کیا سب نے پوچھا بھائی احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ ہے احسان کی تعریف. یہ ہے احسان کی تعریف. کیا بتایا کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہ ہو سکے نا تو یہ ضرور تصور کر لینا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ. عبادت کوئی سی بھی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، عمرہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، کسی نیکی میں بڑھ کر حصہ لینا ہو، اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرنا کیوں نہ ہو، اللہ کے راستے میں ایک کھجور، ایک پلیٹ کھانا کسی کو دینا کیوں نہ ہو، ایک روٹی کا ٹکڑا ہی دینا کسی کو کیوں نہ ہو، دکھاوا نہیں. دل میں یہ ارادہ ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا، میں رب کو دیکھ رہا ہوں. پہلے یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، یہ اللہ میں بس تیرے لیے دے رہا ہوں. یہ دل میں نیت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ فلاں دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا، فلاں مجھے دیکھ رہا نہیں دیکھ. دیکھو میں اتنا خرچ کر رہا ہوں، بھائی دیکھو میں ایسی نمازیں پڑھ رہا ہوں، بھائی دیکھو میں نماز میں اذان سے پہلے وقت میں پہنچ جاتا ہوں. فلاں نے دیکھا نہیں دیکھا، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ احسان نہیں. پھر تو شرک آ گیا اس کے اندر، ریا نمود آ گیا، تو سب کچھ بیکار، سب ختم، کچھ بھی نہیں بچا. تو یہ احسان. اور اگر یہ خیال نہیں آ رہا کہ رب میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو کم سے کم اتنا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس کام کو کس نیت سے کر رہا ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں اس کام کو صرف رب کے لیے کروں، کسی اور کو اس میں شریک نہ کروں. یہ ہے احسان. جب اس طریقے سے نمازیں ہوں گی میرے بھائیوں، جب اس طریقے سے ہماری عبادتیں ہوں گی تو کیوں آخر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے کہ کامیابی ہمارے قدر بوس نہ ہو، دنیا اور آخرت کی سرخروئی ہمارا مقدر نہ بنے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نماز کا ایسا اصل فائدہ بتایا اس نے وحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کا تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، تو آخر یہ فائدہ کیوں نہیں ملے گا ہمیں؟ اگر ہماری نماز ایسی ہو جائے، اگر ہماری نماز ایسی ہو جائے. سبحان اللہ. کیا فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر؟ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، اور یہ صرف آپ کے لیے خاص نہیں، پوری امت کے لیے ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. جو وحی کی جاتی ہے نا قرآن مجید، اس میں سے تلاوت کرتے رہو، اس میں سے تلاوت کرتے رہیے. واقعی الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے رہیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کیوں؟ بے شک ان کے لفظ کے ساتھ کہا ہے، یعنی کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے. پورے قرآن مجید کے اندر کوئی بھی حرف
ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان کی مضبوطی ہے، اور ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو ایمان میں کھوٹ ہے، خلل ہے، عقیدے کی کمزوری ہے. کیا ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف بالکل سچا ہے، اس میں کہیں کوئی ذرہ برابر شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ رب العالمین بے شک کے لفظ کے ساتھ اس بات کو کہے کہ تو اور زیادہ وہ چیز پکی ہو جاتی ہے، کہ تو اور زیادہ کسی بھی طرح میں شک نہیں ہونا چاہیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے نا یہ ہر قسم کی برائیوں سے بچانے کا کام کرتی ہے. تو آخر وہ ہے کون سی نمازیں؟ وہ فرشتوں کی نمازیں تھوڑی ہیں، وہ ہماری ہی تو ہماری آپ کی ہی تو نمازیں ہونی چاہیے سی. اور وہ کب ہوگا؟ جب وہ حقیقت میں قبولیت کو پہنچ رہی ہوگی وہ نمازیں. اور قبولیت کی گارنٹی کیا دی اللہ رب العالمین نے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا، تو تمہارے اعمال قبول ہوں گے. نمونہ کس کو بنایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کو ہم نے تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیا، بہترین سیمپل بنا کر بھیجا ہے. کیا پتہ چلا کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، جہاں تک یہ نماز جو عظیم ترین عبادت جس کو فرمایا جس کے بغیر ایک ایمان والا ایک مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمان اور کافر کا فرق ہی ہے یہ نماز. اس کو اگر اللہ کے حکم کے مطابق، رسول کے طریقے کے مطابق نہ ادا کیا جائے تو وہ کیسے ہمیں برائیوں سے بچا لے گی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہم خود کے سچے نمازی بھی ہیں، یہاں تک کہ خوب نوافل کی بھی ادائیگی کرنے والے ہیں، کوئی سنت موقع ہم سے نہیں چھوٹتی، اس کے علاوہ نوافل کی بھی ہم اہتمام کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، یہاں تک کہ تہجد کی نمازیں بھی ہماری پابندی کے ساتھ ادا ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جھوٹ ہم سے دور نہیں ہوتا. پھر بھی ہم جھوٹ میں سب سے آگے رہتے ہیں، پھر بھی ہمارے ذریعے سے ناانصافیاں ہو جاتی ہیں، ہم ایک دوسرے کا حق کھا جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، چوریاں کر لیتے ہیں، ڈاکہ ڈال دیتے ہیں. کیوں آخر؟ جبکہ ہم نمازی ہے، سب کچھ ہے، تو اس نمازوں میں وہ جان نہیں ہے کہ جو ہمیں برائیوں سے بچا سکے. کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے. ہم نمازوں کا جائزہ لیں اور اپنے عبادتوں کا مشاہدہ کریں، اس کو تھوڑا سا تول کر دیکھیں، ناپ کر دیکھیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، فرامین، طریقے سنت کے مطابق اور موافق کو ایک ترازو میں رکھ کر اور اپنی نمازوں کو ترازو میں تول کر دیکھیں کہ کس کسوٹی کی ہے ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں کہاں ہو رہی ہیں، کس نہج پر پہنچ رہی ہیں، کس معیار کی ہو رہی ہیں، کتنے پانی میں ہیں. وہ ہم سوچیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح. اب کتنے ایسے نمازی ہیں اللہ اکبر، جہالت کہہ لیجیے یا دین سے دوری کہہ لیجیے، کہ نمازوں کی ابتدا کو انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ نماز ابتدا کیسے کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیث ہمیں ملتی ہیں، کیا پتہ چلتا ہے اس میں کہ بھئی آپ وضو کر کر آئے، قبلے کی طرف رخ کیا، منہ کیا، اور کاندھوں تک یا کان کی لو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نیت باندھ لی اللہ اکبر کہتے ہوئے. بس اس سے پیچھے، اس سے پہلے کچھ نہیں کہا، اس سے پہلے کے کوئی الفاظ ہمیں ملتے نہیں ہیں، نہ نیت کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہیں پر، نہ بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ہمیں کہیں ملتے ہیں، صرف اللہ اکبر. بلکہ جہاں تک ہم دیکھیں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نبی، ان کے علاوہ ہدایت کی شرح فتح القدیر لکھنے والے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے در مختار جلد اول، ان ساری کتابوں کو ہم کھنگال لیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ان ساری کتابوں میں کیا ہے کہ نماز کے لیے یا روزے کے لیے کیا ہے فرق؟ نماز کے لیے یا روزے کے لیے زبان سے نیت کرنا یہ خلاف شرع ہے، بدعت ہے. یہ خلاف شرع ہے، بدعت ہے. نہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے، نہ چاروں اماموں میں سے کسی امام سے ثابت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہے، بڑے بڑے علماء کہہ گئے، ان کے فتاوی موجود ہیں، ان کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. تو ہماری نمازیں رسول کے مطابق کیسے ہوئی؟ وہ نمازیں ہمیں برائیوں سے کیسے بچائیں گی؟ اسی طریقے سے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ رہا ہے، کوئی بسم اللہ کہہ کر پھر اب نیت باندھ رہا ہے، نہیں، کبھی ثابت نہیں اس طریقے سے. نہ نیت کے الفاظ، دل میں ارادہ کر لیا وہ نیت ہے، وہی نیت ہے.
ذرا سوچیں، ہم خود سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی وقت، کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا جس کے تعلق سے تعلیم نہ دیتی ہو. یہاں تک کہ پیشاب بہانے کا طریقہ آپ نے بتا دیا، استنجا کرنے کا، طہارت کرنے کا طریقہ بتا دیا، اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کا طریقہ بتا دیا. تو عبادت جیسی اہم فریضے کے تعلق سے آپ کی بات چھوڑ دیں گے؟ یہ آتی کئی بات سمجھ میں. تو آخر کیوں ہمیں مستند احادیث سے، روایتوں سے نہیں ملتا؟ ہم سوچیں تو صحیح، تھوڑا سا غور تو کریں کہ یہ باتیں آئیں کہاں سے، کہیں اور سے تو نہیں آ گئی. ایک اور بات دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم گزرے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، سب کچھ طریقے سے معلوم ہے. ان سے دریافت کیا گیا، معلوم کیا گیا، پوچھا گیا ایک مرتبہ کہ آپ کا قول، آپ کا فتویٰ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کی کوئی بات وہ ٹکرایا، یعنی آپ کا فتویٰ کچھ کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید قرآن حمید میں کوئی اور بات کہی ہو تو ہم کس کو اپنائیں، کس کو قبول کریں؟ فرمایا قرآن مجید کی بات اپنانا، اس کو قبول کرنا. پھر پوچھنے والے نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مستند حدیث ہمیں مل جاتی ہے اور آپ کا قول، آپ کا فتویٰ، آپ کا عمل اس کے خلاف ہے، تو ہم کیا کریں؟ فرمایا رسول کی بات کو لینا. تو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مقابلے میں میری بات کو چھوڑ دینا. پھر سوال کرنے میں تیسرا سوال کیا، سوال کرنے والے نے کہ بھئی آپ کا قول ایک طرف اور صحابہ کرام کا عمل یا ان کا قول یا ان کا فتویٰ ایک طرف، کس کو قبول کریں؟ فرمایا صحابہ کرام کی بات کو قبول کرنا. تو میرے عزیزوں، یہ تو بڑے بڑے علماء بھی کہے گئے ہیں کہ ان چاروں اماموں میں سے کسی امام سے ثابت نہیں ہے. زبان سے نیت کرنا نماز کے لیے، روزے کے لیے، وہ بدعت لکھ رہے ہیں، اس کو خلاف شرع کہہ رہے ہیں، اور اسی کو ہم نے نماز کا ایک حصہ سمجھ لیا. کبھی اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، نیت کر لو پہلے. نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں ارادہ کر لیا، نیت ہو گئی. اگر یہی دل زبان سے کہنا ہی اگر نیت ہوتی تو پھر تو ہم صبح سے لے کر رات تک جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں سب کو ہمیں زبان سے کہنا چاہیے. کوئی بھی کام ایسا چھوٹنا ہی نہیں چاہیے ہم سے، کوئی بھی کام ہم سے چھوٹنا نہیں چاہیے. ایسا پہلے ہم اس کو زبان سے بولیں، ادا کریں، کہیں، پھر ہم آگے بڑھیں، پھر قدم اٹھائیں اگر یہی نیت ہوتی تو. لیکن نہیں. اور سب سے بڑی بات ہم یہ دیکھیں کہ نمونہ کس کو بنایا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ ہمارے لیے اسوہ. تو یہ ہے احسان جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، انصاف کرتے رہنا اور احسان پر جمے رہنا. اور احسان کی تعریف ایک یہ کہ جتنا بدلہ بن رہا ہے اس سے بڑھ کر دینا ہے، اور دوسرا کیا کہ رب کی عبادت اس طریقے سے کرنی ہے کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، ورنہ کم از کم اتنا ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو ہماری نماز بھی اس طریقے سے ہونی چاہیے. تیسرا حکم کیا فرمایا؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داریوں کو نبھاتے رہنا، حسن سلوک کرتے رہنا، صلہ رحموں کو اپناتے رہنا، اس کا پاس و لحاظ رکھنا، اس کا اہتمام کرتے رہنا، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو اپنی زندگی میں پوری طریقے سے رائج کرتے رہنے کی کوشش کرنا. تمہارا نفس چاہے یا نہ چاہے، تمہاری فطرت اس کو قبول کرے یا نہ کرے، تمہاری عادت میں وہ چیز شامل ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا ہے تو اس کو تم نے ماننا ہے. تمہیں وقتی طور پر اس کا کوئی فائدہ نظر آئے نہ آئے. ایمان یہ ہونا چاہیے کہ رب کا جو حکم ہے، نبی کا جو فرمان ہے، نبی کا جو طریقہ ہے، سنت ہے، اس کے جو فوائد ہیں اس میں ضرور و پوشیدہ جو فوائد ہیں وہ مجھے حاصل ہو کر رہیں گے، دیر سے ہوں یا ابھی ہوں، دیر سویر وہ حاصل ہوں گے، مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو ان قرابت داریوں کا، رشتہ داریوں کو نبھانے کی بہت زیادہ اہمیت، بہت زیادہ تاکید. اس کی تاکید کا، اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ساری مخلوقات کو، سب چیز کو پیدا کر دیا تو رحم، یہ جو رحم و کرم ہے نا، صلہ رحم جس کو کہتے ہیں، آپس میں بھائی چارگی، آپس میں محبت کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، رشتہ دار کو نبھانا، ان سب کو رحم کہا جاتا ہے.
اس رحم نے اللہ رب العالمین کی کمر پکڑ لی، کمر کو سے لگ کر کھڑی ہو گئی. تو یہاں کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی کمر بھی ہے. وہ کیسی ہے، اس کی کیا حیت ہے، کیا کیفیت ہے، کس طریقے سے کیا انداز ہوگا اس کا، وہ نہیں معلوم، وہ نہیں ذکر کیا گیا. لیکن ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی کمر بھی ہے، جیسے کہ ہاتھ ہے، انگلیاں ہیں، پیر ہیں، قدم ہے، پنڈلی ہے، وہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے، غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، یہ ساری صفات ہیں. وہ پکڑتا ہے، چھوڑتا ہے، اسی طرح اس کے لب بھی ہیں. یہ ساری صفات ہیں اللہ رب العالمین کی، ان کی کیفیت نہیں معلوم کہ وہ کیسے ہوں گی. لیسا کمثلہ شیء، نہ ان کی مثال دی جا سکتی ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے انسان کی طرح ہوگا یا اور کسی اور مخلوق ہے، اس کی کیفیت بتائی نہیں ہے. بس ایمان یہی ایمان بالغیب ہے، یہی ایمان بالغیب ہے کہ بنا دیکھے اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانا. اللہ رب العالمین نے پوچھا اس سے بھی کیا ہو، کیا بات، حالانکہ وہ خوب اچھے طرح سے جانتا ہے. رحم نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جس سے پتہ رحمی کے تعلق سے میں تیری پناہ مانگوں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تو اس چیز سے راضی نہیں ہے جو تجھے جوڑے، میری مخلوقات میں جو تجھے جوڑے میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں، اور جو تجھے کاٹے میں اس کو کاٹوں، یعنی دور کروں اپنے رحمت سے. ایک حدیث. دوسری حدیث دیکھیں، اس کی اور تشریح ہو رہی ہے جامع ترمذی کی روایت. اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی کیا فرماتا ہے اللہ رب العالمین کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے اس رحم کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام سے ہی نکال کر اس کو نام دیا ہے. رحمان رحم، مادہ وہی ہے، ایک ہی ہے، رحیم، تو اس کا نام بھی وہی رکھا ہے. اور میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ جو اس کا لحاظ رکھے گا، جو اس کو جوڑے گا، میں اس کو اپنی رحمتوں سے جوڑوں گا، اور جو اس کا لحاظ نہیں رکھے گا، اس کو کاٹے گا، اس کا دھیان نہیں رکھے گا، اس کو ملحوظ نہیں رکھے گا، تو میں اس کو اپنی رحمتوں سے کاٹوں گا. اب میرا حصہ تو ہوتا کیا ہے اکثر و بیشتر کہ غصے میں آ کر، ناچاتی میں آ کر، کسی نے کہہ دی کوئی ایسی بات کہ وہ دل میں چپ گئی، بس اب اسی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہ گھر کرتی چلی جا رہی ہے، شیطان اور اس میں ملم لگاتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں اس سکائی کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو بڑھاوا دیتا چلا جا رہا ہے، دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، دعا سلام کرام سب بند ختم. جبکہ اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں سنن ابو داؤد کی روایت کہ ایمان والوں کے لیے لائق ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن سے کلام سلام کو بند کر دیں. سنن ابو داؤد ہی کی دوسری روایت اب دیکھیں کہ اگر اسی حال میں 1 سال گزر گیا کہ دل کی کدورت کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، بغض عداوت، کسی حسد یا جلن یا کپٹ کی وجہ سے، یا کسی برائی کو لینے کی وجہ سے 1 سال دعا سلام کیے ہوئے گزر گیا، سامنا بھی پڑ رہا تھا، موقع بھی تھا، لیکن اس کے باوجود دل میں ایسا کھٹکا ہوا ہے کہ یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں بنتا، چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی حال میں 1 سال گزر گیا تو نام اعمال میں کیا لکھا جاتا ہے؟ اس نے اپنے اس بھائی کو قتل کر دیا، یہ لکھا جاتا ہے. اور ان ساری چیزوں کی جڑ کیا ہوتی ہے؟ غصہ، درگزر نہ کرنا، تحمل اور بردباری سے کام نہ لینا. اسی لیے غصے کے تعلق سے فرمایا نا بخاری کی روایت کہ بھی پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے، غصے پر قابو پا لے. اور غصے کا پھر علاج بھی بتایا، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہم دیکھیں، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کسی شخص کو غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. اب غصے کی حالت میں تو نہیں پڑھ پائے، اسے تو ہوش ہی نہیں ہے، تو جو سامنے موجود ہے اس کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھونکتا رہے، کیونکہ شیطان کا اثر ہے، شیطان اس پر حاوی ہو رہا ہے. اس کو پانی پلا دیا جائے، ایک دوسرا طریقہ، دوسرا حل بتایا. تیسرا حل بتایا کہ اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اور بیٹھنے پر بھی اس کا ٹھنڈا نہیں ہو رہا تو لیٹ جائے. اور اس طریقے کو صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا. ایک صحابی کا واقعہ ہمیں ملتا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر، تفسیر ابن ہشام وغیرہ کے اندر ہم دیکھیں کہ ایک صحابی تھے، ان کے ایک شاگرد تابعین، ان کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک صحابی ہیں اور ان کے پاس ایسی حدیث جو ابھی تک ہمیں نہیں ملی ہے.
پوچھتے پوچھاتے ڈھونڈتے ڈھونڈاتے ان کے پاس تک پہنچے. وہ صحابی رسول جو تھے وہ کھیت میں اپنا کوئی کام کر رہے تھے, کھیتوں کو درست کرنے میں لگے ہوئے تھے. پگڈنڈی کا ایک راستہ تھا پتلا سا, جب وہاں تک پہنچ گئے تو دور سے دیکھا کہ ایک اور ہے صحابی, وہ بھی گیا ہمیں. جیسے پوچھا ان کا نام لے کر تو پتہ چل گیا بھی وہ ہے, وہ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں, وہ جاؤ ان سے مل لو. فوراً پہنچے وہاں پر. اب وہ ایک طرف سے اپنے ان کھیتوں کو درست کرتے ہوئے, فصل کو درست کرتے ہوئے جا رہے تھے, یا کچھ اور ایسی مرمت کر رہے تھے جو ایک طرف سے کرتے ہوئے جانا تھا اور خرابی سے اس کو بچانا تھا, تو وہ کرتے چلے گئے. اب یہاں دیکھیے علم کا شوق, تابعین ہیں الحمدللہ, سمجھدار ہیں سب لوگ, لیکن اس کے باوجود ایک علم کا شوق, جذبہ اور ایک صحابی کی محبت, حدیث رسول کا حاصل کرنے کا اشتیاق. دیکھیے کہ انہیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہم کہاں پیر رکھ رہے ہیں اور ہمارے قدموں کے ذریعے سے کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے. وہ ادھر سے درست کرتے چلے گئے کھیت کو اور وہ وہیں سے گھس گئے. ان کے اس درست کیے ہوئے جگہ کو رونگتے ہوئے چلتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے دور سے دیکھا, صحابی نے تو دور سے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں میری طرف, تو آپ بیٹھ گئے. پھر وہ اور قریب آتے گئے تو آپ لے گئے, تو صحابی لے گئے. وہ تابعین جو ان کے شاگرد تھے وہ آئے, قریب پہنچ گئے, ان کو معاملہ سارا بتایا. پھر بعد میں ایک بات دریافت کی کہ بھئی حضرت ہمیں ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی, ہم نے تو اکثر یہ حدیثیں بھی ہم نے یہی پڑھی ہیں, یہ سنی ہے, اور یہی ہوتا ہے معاملہ کہ بھئی کوئی شخص آنے والا ہوتا ہے تو اسے استقبال کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے, اس کو ویلکم کرنے کے لیے پوری گرم جوشی کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. لیکن آپ تو بیٹھ گئے, ہم اور قریب آئے تو آپ لیٹ گئے. ہمیں تو یہ امید تھی کہ شاید آپ آگے آئیں گے ہم سے حال چال پوچھنے کے لیے, ملاقات کرنے کے لیے. تو انہوں نے یہی حدیث بتائی کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تم بیٹھ جاؤ, بیٹھنے پر بھی تمہارا غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو لیٹ جاؤ. یہ میں صبح سے لے کر ان ساری وہاں سے لے کر یہاں تک ایک فصل کو میں ٹھیک کرتا ہوا آ رہا تھا, تم لوگ اس میں داخل ہو گئے اور سب کو روکتے ہوئے خراب کرتے ہوئے آ رہے تھے, مجھے غصہ آنے لگا, میں بیٹھ گیا اس حدیث کو یاد کر کے. پھر بھی میرا غصہ ٹھیک نہیں ہوا تو میں اور لیٹ گیا, تو الحمدللہ پھر میرا غصہ جاتا رہا. تو اس طریقے سے صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے. تو یہ جو ہے نا یہ غصہ, یہ اس کو وقت پر کنٹرول کر لے بندہ بس, اور یہ سوچ لے کہ کوئی میرے زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے جو دل پہ کے آر پار ہو جائے, جو دل کو چھلنی کر دے. میرے اعمال جو ہوں گے وہ تو ہیں گے خراب, اگلے کا جو حال برا ہوگا اس کا کیا ہوگا. یہ حکم اعتبار ہے. کوئی بھی بندہ ہو, چاہے رشتے دار ہو ہمارا, چاہے ملنے جلنے والا ہو, چاہے پڑوسی ہو, تو یہ سارے حقوق بات اسی تعلق سے. اور رشتے داریوں کی اور زیادہ تاکید کی گئی ہے اس کے اندر, اور زیادہ تاکید کی گئی ہے رشتے داریوں کے اندر. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے کسی قریبی رشتے دار کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتے کہ وہ گھروں میں مسکرا رہا ہے, بڑا خوش ہو رہا ہے, بہت اچھے طریقے سے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے, کہ تفریح کے لیے گیا, نہیں دیکھ سکتے. ہمارے پیٹوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے. جبکہ اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, ایک چھوٹی سی دعا فرمائی, سبحان اللہ, بخاری کی روایت, گزشتہ جمعہ میں ایک چھوٹی سی دعا سکھائی گئی تھی, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو عمل میں لا رہے ہوں گے سب لوگ. اللہم اکفنیہم بما شئت, عبداللہ بن جابر والی دعا چھوٹی سی. اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی دعا آج بھی سیکھیں, اپنے کسی بھی بھائی یا بہن کو دیکھ کر, اس کو خوش دیکھ کر یہ پڑھیں, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم, اضحک اللہ سنک, کیا فرمایا, اضحک اللہ سنک, بس چھوٹی سی دعا کیا ہے, اضحک اللہ سنک, اللہ رب العالمین تمہیں اسی طرح مسکراتا اور خوش ہو کر رکھے. کتنی بہترین سبحان اللہ دعا ہے, اضحک اللہ سنک. اگر جینٹس ہے مرد ہے تو سنک, اور لیڈیز ہے کوئی عورت ہے تو سنکی, اضحک اللہ سنک. اگر کوئی بہن کسی بہن کو دیکھ کر کہہ رہی ہے تو اضحک اللہ سنکی, چھوٹی سی دعا. نہ کہ ہم اس سے جلیں, اس سے حسد کرنے لگ جائیں, اس کے خلاف مطلب ایک شریعت رچنا شروع کر دیں, غلط تصورات, غلط کہانی ہمارے دماغ میں, اس کی اجازت نہیں. یہ حقوق العباد, اس چیز کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے کہ ان کا دھیان رکھنا ہے, تمہیں ان کا دھیان رکھنا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رحم فرمائے ہم سب پر, اور اپنی رحمت میں نچھاور کرتا رہے. ایک اور چھوٹی سی دعا جو سردی کے تعلق سے,
کیونکہ سردی اور گرمیاں ہوتی ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتی ہے، اور اس کا تعلق براہ راست اللہ کے حکم سے جہنم سے تعلق رکھنے والا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم نے ایک مرتبہ شکایت کی اللہ رب العالمین سے کہ میرا ایک حصہ گرمی کی شدت کی وجہ سے دوسرے حصے کو کھائے چلا جا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی۔ کیا اللہ رب العالمین نے اس کو سال بھر میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی۔ ایک مرتبہ اندر لیتی ہے وہ سانس تو سردی ہوگی، اور پھر وہ باہر نکالتی ہے سانس تو وہ گرمی کی شدت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر اسی حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم سخت سردی محسوس کرتے ہو نا، سخت والی سردی، جو ہلکی پھلکی سردی ہو تو موسم کا انداز ہے جو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہوا ہے کائنات کے اندر، لیکن جو سخت ترین سردی ہے نا وہ جہنم کا اثر ہوتا ہے، اس کے اندر سانس لینے والا اس کا اثر، اور جو سخت ترین گرمی محسوس کرتے ہو تم وہ اس جہنم کے سانس کے چھوڑنے کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے پھر اس کے سردی اور گرمی سے بچاؤ کی دعات آپ نے سکھائی۔ بہقی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تو گرمی والے تو انشاءاللہ اسی موقع پر بتائی جائے گی، ابھی سردی والی ہم سنتے ہیں۔ چھوٹی سی دعا ہے، لا الہ الا اللہ ما اشد برد هذا اليوم، لا الہ الا اللہ ما اشد برد هذا اليوم، اے اللہ رب العالمین، کوئی بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ معبود برحق نہیں ہے، آج اتنی سخت سردی ہے، لا الہ الا اللہ ما اشد برد هذا اليوم اللهم اجرنی من برد زمهریر جہنم۔ لا الہ الا اللہ ما اشد برد هذا اليوم اللهم اجرنی من برد زمهریر جہنم، اے اللہ میں تیری جہنم کے زمہریر والے حصہ، زمہریر والا کون سا حصہ ہے؟ وہ جہنم کا سب سے ٹھنڈا حصہ ہے، کیونکہ ٹھنڈ کا بھی عذاب دیا جائے گا جہنم میں، سردی کا بھی عذاب دیا جائے گا جہنم میں، تو وہ جو ٹھنڈا والا حصہ ہے نا اس کی ٹھنڈک سے اللہ رب العالمین میں تیری پناہ میں آنے کی دعا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ ما اشد برد هذا اليوم اللهم اجرنی من برد زمہریر جہنم۔ اللہ رب العالمین سے التجا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہہ سننے کے ساتھ آپس میں عدل و انصاف کرتے رہنے کی، احسان کرتے رہنے کی، اس پر عمل پیرا رہنے کی، احسان کے دونوں مطلبوں کو سمجھنے کی، جو عبادتوں سے تعلق رکھنے والی ہے اور جو بندوں سے تعلق رکھنے والی ہے، ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ حقوق العباد، برابر داریوں سے رحمیوں اور رشتہ داریوں کو نبھاتے رہنے کی توفیق اللہ رب العالمین ہم سب کو عطا فرماتا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ إنما المؤمنات۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، شکریہ۔